ट्रंप का अपनाए हुर्मस खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर का बयान। कहा अपनाए हुर्मस 48 घंटे में ना खोली गई तो पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। सबसे पहले ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को तबाह करेंगे। अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। इससे कबल बयान में कहा अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लेंगे। ईरान के इस्राएली एटमी मरकज देमूना पर 2 हमले। ईरानी मिसाइल इमारत पर लगने से 51 अफराद जख्मी। इस्राएली शहर ओराक पर हमले में 6 इस्राएली हलाक, 100 जख्मी। ओराक पर हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया। इस्राएल का शिकवा। मामले पर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का बयान भी आ गया। कहा इस्राएल के शहर देमूना में मिसाइल वाक़े की इतलात से आगाह है। गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। एटमी तंसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहम्मुल की अपील। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी की नतंस में एटमी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से आगाह कर दिया। अमेरिकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान, कुर्ज और इस्फहान पर आबादियों को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने अपनाए हुर्मस में ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के शुमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी। हमले में माँ बाप और एक बच्चा शहीद। उधर इसराइल के शाम में सरकारी तंसीबात पर हमले। फौजी कैंपों को निशाना बनाया गया। तुर्की और कतर की शाम में इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुल्क भर में ईद उल फितर का दूसरा दिन मुबारकबादों और दावतों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कल जो थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। अनवाह इक़साम के खानों से तवाज़ो की जाएगी। ईदी समेटी जाएगी। बच्चा पार्टी के सैर व तफरीह के मंसूबे भी तैयार। तफरीह गाहों का रुख कर लिया। ईद के पहले रोज दिन भर मिलने मिलाने के बाद रात को चला ख्वाबों का प्रोग्राम। कोई दोस्तों के साथ दुम्बा कढ़ाई खाने पहुंचा तो कोई अहले खाना को फूड स्ट्रीट ले गया। तिक्के कबाबों पर भी हुआ हाथ साफ। लजीज खानों की खुशबू फजा में रच बस गई। चिकन और मटन कढ़ाई की सबसे ज्यादा डिमांड रही। बच्चों ने भी पसंदीदा खाने खाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कौमी इत्तफाक़ राय और मौसर सिफारती रवाबित के जरिए पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की सर्विसेज चीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे को सलाम। कहा अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तमाम सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को भी टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पाक फौज हर कीमत पर मुल्क का दिफा करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कहा सिपह सलार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का भी इयादा करते हैं। फील्ड मार्शल का कुरम का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। जवानों और अफसरों को ईद की मुबारकबाद दी। सिपह सलार ने कौम की हिफाजत के लिए जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत और ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान पाक अफवाज की कामयाबियों को सराहा। ईरान ने इसराइल का F-16 तैयारा मार गिराया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तैयारे को हिट किया। इसराइली फ़ज़ाइया की अपने तैयारे पर हमले की तस्दीक। ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी और बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए।
امریکی ذرائع کے مطابق میزائل ہدف تک نہ پہنچ سکے اور فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ برطانیہ کی ڈیاگو گارشیا جزیرے پر ایرانی حملے کی مذمت۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ شدید حملوں سے اسرائیل میں خوف کی فضا، ہر وقت سائرن کی گونج، شہریوں نے بنکرز کو ہی مسکن بنا لیا۔ عراق میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، ایران کی راس الخیمہ کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ترجمان ایران فوج کے مطابق ہماری تنصیبات پر حملے ہوئے تو امریکی اور اسرائیلی تنصیبات بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایران نے ڈیاگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ سینئر ایرانی اہلکار کی عرب ٹی وی سے گفتگو، کہا ڈیاگو گارشیا میں میزائل حملے کے پیچھے ایران نہیں ہے۔ ٹرمپ کے شکوے کام کر گئے، برطانیہ کا یو ٹرن، امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے دینے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے مطابق برطانوی اڈوں کو ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ اب بھی براہ راست حملوں میں شامل نہیں ہوگا۔ تصادم کے بارے میں برطانیہ کا نقطہ نظر نہیں بدلا۔ ایران نے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان امریکہ نے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 روز کے لیے ہٹا دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جاپان کے جہازوں کو بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ پاکستان، روس اور چین کے بعد جاپان آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت لینے والا 5واں ملک بن گیا۔ جاپان کا 90% آئل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ G7 ممالک عالمی توانائی کی فراہمی کی تحفظ کے لیے کارروائی پر تیار۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا اعادہ، ایران سے حملے فوری اور غیر مشروع طور پر روکنے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں کہا، ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ سعودی عرب کا ایران کے خلاف سخت سفارتی اقدام، ایران کے 2 فوجی اتاشیوں سمیت 5 اہلکاروں کو ملک بدر کرنے کا حکم، ناپسندیدہ شخصیات قرار، 24 گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے سعودی عرب، خلیج تعاون کونسل اور عرب اور اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ جارحیت جاری رہنے سے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ تمام مسلمان ممالک ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تنازع نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو عید پر خلیجی ممالک کو پیغام، کہا ہمارے اختلاف سے صہیونی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ عید الفطر ہمیں متحد رہنے کی طاقت دے۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، جنگ بندی ہی کافی نہیں، اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو۔ مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے، ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں، جب تک ضروری ہوگا اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کھلی ہے، اسے بند نہیں کیا، یہ ان کے لیے بند ہے جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ رابطہ کرنے والے ممالک کو آبنائے ہرمز کا محفوظ راستہ دینے کو تیار ہے۔ روس نے ایران کی بلا مشروط حمایت کا اعلان کر دیا، ماسکو تہران کے ساتھ ہے۔ صدر پوٹن کا ایران کے حق میں بڑا بیان، کہا ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ روسی صدر کی ایرانی رہنما کو نوروز کی مبارکباد۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 3 بیلسٹک میزائل اور 8 ڈرونز فضا میں تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 341 بیلسٹک میزائل تباہ کر چکے، 15 کروز میزائل اور 1748 ڈرونز بھی تباہ کیے۔ ایرانی حملوں میں 2 فوجی اور 6 غیر ملکی شہری جاں بحق ہوئے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو بھاری مالی نقصان کا سامنا، امریکہ کے زیر استعمال اڈوں پر ایرانی حملوں سے $800 ملین کے نقصان کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ نقصان جنگ کے پہلے ہفتے میں ایران کے ابتدائی جوابی حملوں میں ہوا۔
ایران کے حملوں میں اردن، متحدہ عرب امارات اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک میں امریکی فضائی دفاع اور سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے عید کے بعد تحریک میں تیزی لائی جائے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اپوزیشن جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ذمہ داری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت۔ کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے مثال کے استحکام پاکستان کا حصہ بننا چاہیے۔ سیاسی قیادت کو وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، براہ راست ڈیل والی بات اب نہیں ہو سکتی۔ 2018 والی پریکٹس دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اسرائیل اور بھارت دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا قوم کو پیٹرول اور گیس کا استعمال 50% کم کرنے کا مشورہ۔ کہا قوم 50% استعمال کم نہیں کرتی تو عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کے اثرات آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی افغان حکومت کے ساتھ عید کے موقع پر سیز فائر ہے۔ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہونے تک جنگ جاری رہے گی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا عید کے موقع پر ہمیں اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا وزیر اطلاعات عطا طاہر کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا خطے میں جاری تنازعات سے عید کی خوشیاں مدھم ہیں۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے دانشمندانہ فیصلے کیے۔ کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ عطا طاہر بولے عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی۔ پاکستان کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے ہر وقت فیصلے کیے، عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔